بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ایک علم دوست ماں اور حضرت ابو عثمان الرائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا تعارف اس حوالے سے آج کی یہ ویڈیو ہے۔ حضرت ام ربی حضرت ابو عثمان الرائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ تھی۔ ان کی شادی ابو عبد الرحمن فروخ سے ہوئی۔ امام ربی ابھی شکم مادر میں تھے کہ ان کے والد کو خراسان کی مہم پر جانا پڑا۔ گھر سے چلتے وقت انہوں نے اپنی اہلیہ کو 30,000 اشرفیاں دیں اور کہا کہ یہی میری کل جمع پونجی ہے، انہیں احتیاط سے رکھنا۔ ہاں، اگر میری غیر حاضری میں تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے، تم اس رقم سے جتنی چاہو خرچ کر سکتی ہو۔ میرے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں لڑکا یا لڑکی دے تو اس کی پرورش عمدہ طریقے سے کرنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیوی کو خدا حافظ کہا اور دمشق جا کر اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ مسلسل جاری رہا تھا، یہاں تک کہ فروخ کو ان مہموں میں حصہ لیتے ہوئے پورے 27 برس گزر گئے، لیکن جہاد میں مصروفیت نے انہیں گھر نہ لوٹنے دیا اور نہ ہی ان کا گھر سے کوئی رابطہ قائم ہو سکا۔ ادھر ان کے گھر سے نکلنے کے 4-5 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو فرزند عطا کیا، جس کا نام انہوں نے ربی رکھا، اور اپنے بچے کی پرورش نہایت عمدہ طریقے سے کی۔ جب ربی شعور کو پہنچے تو والدہ نے ان کی تعلیم و تربیت کا اعلیٰ انتظام کیا، یہاں تک کہ اپنے شوہر کی چھوڑی ہوئی تمام اشرفیاں ان کی تعلیم پر خرچ کر دی۔ ربی بھی بے حد ذہین اور محنتی تھے۔ انہوں نے بہت ہی چھوٹی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور پھر چند سال کے اندر قرآن، حدیث، فقہ، ادب اور دوسرے کئی تمام علوم میں عبور حاصل کر لیا کہ ان کے علمی کمالات کی سارے عرب میں دھوم مچ گئی۔ وہ 20-22 سال کی عمر میں اپنے وقت کے امام تسلیم کیے گئے۔ لوگ اب نوجوان ربی کو امام ربی الرائی کہتے تھے۔ حضرت امام ربی علیہ رحمہ کا یہ معمول تھا، روزانہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کو باقاعدگی سے درس دیتے تھے۔ طلباء دور دور سے آ کر ان کے حلقہ درس میں شامل ہوتے تھے۔ ان طلباء میں سے کئی حضرات بعد میں خود اپنے وقت کے امام بنے۔ ان طلباء میں ان اماموں میں حضرت امام مالک علیہ رحمہ بھی شامل ہیں، اور حضرت امام سفیان ثوری اور حضرت امام اوزاعی علیہ رحمہ اور کئی دوسرے مشاہیر وقت امام ربی ہی کے شاگرد تھے۔ 27 برس کے بعد فروخ کو جہاد سے فرصت ملی تو انہوں نے سیدھا وطن کا رخ کیا۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ مدینے میں اس شان سے داخل ہوئے۔ گھوڑے پر سوار تھے، تلوار کمر سے باندھی ہوئی تھی اور ایک لمبا نیزہ ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر نیزے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ امام ربی علیہ رحمہ دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ باپ بیٹا ایک دوسرے سے ناواقف تھے، باپ بیٹے کو نہیں جانتا اور بیٹا باپ کو نہیں جانتا۔ فروخ بے تکلفی سے اندر جانے لگے تو امام ربی علیہ رحمہ نے انہیں ٹوکا، اے شخص، تو میرے گھر میں بلا اجازت کیوں داخل ہو رہا ہے؟ فروخ نے برہم ہو کر کہا، او دشمن خدا، یہ میرا گھر ہے، میرا اپنا گھر ہے، تو اس میں کیوں غصہ ہوا ہے؟ امام ربی علیہ رحمہ نے بھی بڑا تلخ جواب دیا۔ اس طرح بات بڑھ گئی، دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، شور و غل سن کر ہمسائے جمع ہو گئے۔ ربی فروخ سے کہہ رہے تھے، خدا کی قسم، میں تجھے حاکم وقت کے پاس لے کر جائے بغیر نہ چھوڑوں گا، اور فروخ کی زبان پر بھی اسی قسم کے الفاظ تھے۔
اسی وقت فروخ نے اپنا تعارف کروایا اور کہا میرا نام عبد الرحمن فروخ ہے اور یہ میرا اپنا گھر ہے، 27 برس کے بعد میدان جنگ سے واپس آیا ہوں اور میں آپ کو تو اب آپ میں سے کوئی بھی شخص مجھے نہیں پہچانتا۔ فروخ کی آواز سن کر ان کی بیوی نے کواڑوں کے پیچھے سے جھانکا، فوراً اپنے شوہر کو پہچان گئی۔ امام ربیع اور فروخ دونوں کو اندر بلایا اور پھر امام ربیع علیہ الرحمہ کو بتایا کہ یہ تمہارے والد ہیں، ساتھ ہی فاروق سے کہا یہ نوجوان آپ کا فرزند ہے جو آپ کے جانے کے چند ماہ بعد پیدا ہوا تھا، اور اب باپ بیٹا دونوں گلے مل کر خوب روئے۔ کھانا کھانے اور آرام کرنے کے بعد فروخ نے اپنی بیوی سے اس رقم کے بارے میں پوچھا جو اس کو دے کر گئے تھے۔ بیوی نے کہا آپ اطمینان رکھیں، ساری رقم محفوظ ہے۔ اتنے میں نماز اور درس کا وقت ہو گیا۔ امام ربیع اذان سنتے ہی مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیوی نے شوہر سے کہا کہ آپ بھی مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھ آئیں۔ نماز کے بعد دیکھا لوگوں کے درمیان ایک صاحب بڑی شان و شوکت بڑے وقار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمام لوگ بڑے ادب و احترام سے سر جھکائے ہوئے ہیں اور وہ صاحب ان کے سامنے درس دے رہے ہیں۔ یہ درس دینے والے صاحب امام ربیع الرائی علیہ الرحمہ تھے۔ چونکہ انہوں نے سر پر اونچی ٹوپی پہن رکھی تھی اس لیے فروخ انہیں دور سے پہچان نہ سکے۔ کسی سے پوچھا یہ بزرگ کون ہیں؟ اس نے حیران ہو کر کہا آپ ان کو نہیں پہچانتے؟ یہ امام ربیع الرائی بن عبد الرحمن ہیں۔ فروخ کو یہ سن کر اس قدر مسرت ہوئی کہ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے اور بے اختیار ان کے منہ سے نکلا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے میرے بیٹے کا درجہ اتنا بلند کیا۔ خوشی خوشی گھر آئے اور بیوی کو آ کے بتایا آج میں نے اپنے بیٹے کی جو عزت اور شان دیکھی اس سے پہلے کسی بڑے سے بڑے آدمی کی نہیں دیکھی۔ بیوی نے کہا آپ کو بیٹے کی یہ عظمت و شان پسند ہے یا 30,000 اشرفیاں پسند ہیں؟ فروخ نے جواب دیا خدا کی قسم 30,000 اشرفیاں اس مرتبے شان کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ بیوی نے کہا تو پھر سن لے، میں نے یہ تمام رقم اس کی تعلیم پر خرچ کر دی۔ فروخ نے بے ساختہ جواب دیا کہ خدا کی قسم ان اشرفیوں کا اس سے بہتر اور کوئی استعمال ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تم نے بہت خوب کیا، ان اشرفیوں کو ٹھکانے لگا کر میرے بیٹے کو ایک ایسے خزانے کا مالک بنا دیا جس کو کبھی زوال نہیں۔ امام ربیع الرائی کا شمار ائمہ تابعین میں ہوتا ہے۔ علم و فضل کے اعتبار سے ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ نہ صرف اس دور کے علماء، فقہاء، فرما روا وقت بھی ان کے سامنے سر عقیدت جھکاتے تھے، اور یہ مرتبہ ان کو اپنے اندر علم دوست ماں کی بدولت حاصل ہوا جنہوں نے اپنے بچے کی اعلیٰ تربیت کے لیے مال و دولت کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کی پہلی منزل ماں ہی کی گود ہے، اور ماں ہی بچوں کی زندگی کی معمار ہے۔ اگر مائیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ بڑے ہو کر قوم اور وطن کے لیے قابل سپوت نہ بنیں۔ اگر یہ اس وقت ہوگا جب مائیں اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں گی جب ماں کے اندر علم کا شوق پیدا ہوگا۔ اس کی مثال ایک اور آپ دیکھیں کہ اس کائنات میں اس دنیا میں رہتے ہوئے جن ماؤں نے اپنے بیٹوں کی تربیت عمدہ طریقے سے کی ہے، ان بیٹوں نے پھر اس کائنات میں اپنا نام پیدا کیا ہے۔ پاک پتن شریف میں بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ، آپ کی والدہ نے آپ کی ایسی تربیت کی، نماز میں آپ کا ایسا دل لگایا۔ انسان کوئی بھی نیک کام کرتا ہے اس کی ابتدا، اس کا آغاز
ریاکاری سے ہوتا ہے، دکھاوے سے ہوتا ہے، لیکن جب بندہ اس میں دل لگائے رکھتا ہے اسی کو پھر اللہ رب العالمین اخلاص میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تو نماز میں دل لگائے رکھے گا، محنت کرتا رہے گا، ایک وقت وہ آئے گا، اللہ رب العالمین تمہارے دل کی دنیا کو بدل دے گا۔ ایسے ہی جیسے بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ نے اپنی زندگی بسر کی، ان کی ماں نے ان کی ایسی تربیت کی، ایسے ہی اگر آج کے دور میں مائیں اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں تو آج بھی ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو ملک و ملت کے لیے بڑے سپوت ثابت ہوں گے۔ اس لیے آج بھی ہمیں ایسی ماؤں کی ضرورت ہے کہ جو علم کے ساتھ محبت کرنے والی ہوں، جو حضور کے دین کے ساتھ محبت کرنے والی ہوں، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کرنے والی ہوں۔ اگر ماں خود علم سے بھی محبت کرے گی، حضور کے دین سے بھی محبت کرے گی اور اللہ رب العالمین سے بھی محبت کرے گی تو خود بخود اس کا جو بیٹا ہوگا جس کی وہ تربیت کرے گی اس کو بھی اللہ رب العالمین ان تمام کامیابیوں سے نوازے گا۔